الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج کے درس میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس کا تعلق ہے عظمت مصطفیٰ، حضور کا شان، عظمت سیدنا محمد مصطفیٰ. آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس عالم پر بھی نظر ڈالیں، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، ہر جگہ میرے مدنی کی عظمت جو ہے وہ واضح ہے. عالم ارواح میں جب اللہ نے، ابھی ارواح ہیں، کوئی جسد نہیں پیدا ہوا، لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارواح انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے وعدہ لیا تھا انبیاء سے کہ تم پر میری کتاب و حکمت بھی آئے گی، اور پھر میرے ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، محمد مصطفیٰ، جو تمہارے مذہب کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. تم سب ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا ہے. اللہ نے ان سے باقاعدہ عہد لیا، ان سب نے اقرار کیا کہ اقررنا
اللہ نے فرمایا اقرار کرتے ہو فاشہدوا، سب گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا باقی انبیاء نبی ہیں لیکن مدنی نبی الانبیاء ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور اسی طرح میرے آقا کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے ولد اسماعیل سے قبیلہ کنانہ کو چن لیا، مصطفیٰ قریش من کنانہ، اور پھر کنانہ سے قریش کو چن لیا، مصطفیٰ من قریش بنو ہاشم، اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، مصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں سے چن لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو، کیونکہ جن کو اللہ نبوت و رسالت دیتے ہیں خود چنتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جب اللہ پاک ہیں تو ان کی چنی ہوئی ذات بھی پاک ہے، اس میں بھی کوئی نقص نہیں۔ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، مجھے اللہ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو، کسی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی ہیں، میری وجہ سے مجھے اور میری امت کو ملی ہیں۔ ایک تو یہ ہے فرمایا کہ نصرت مسیرۃ شہر، ابھی 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے کہ اللہ کافروں کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا احلت لی المغانم، جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ اللہ نے حلال کر دیا ہے، پہلی امتوں پہ وہ حلال نہیں تھا، وہ رکھ دیا جاتا تھا اونچی جگہ پہ، آگ آگے جلا دیتی تھی، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے لوگوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی، اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین جو ہے اس کو مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں بھی کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے گا ادا ہو جائے گی، اور جہاں بھی کوئی تیمم کرے گا تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے مجھے مقام شفاعت کبریٰ عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی عظمت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یہ لا زائدہ ہوتا ہے، معنی اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لام ابتدائیہ ہوتا ہے لا اقسم، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لام اپنے مقام پہ، معنی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ایسی واضح بات ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس قسم اس شہر کی، کون سا؟ مکہ۔ اچھا کیوں قسم کھا رہا ہوں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں کعبہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں شعائر ہیں۔ فرمایا نا یہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرا مدنی تیرے پاؤں اس شہر کو لگ گئے، اس لیے میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ تیری وجہ سے یہ شہر بھی عظمت والا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے قرآن میں یہ قسم کھا کے بات واضح فرما دی ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے نام لے کے خطاب کیا ہے، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اسی طرح اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح یا نوح، اسی طرح اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اسی طرح فرمایا قد صدقت نادیناہ ان یا ابراہیم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یعنی ہر پیغمبر کو نام سے پکارا ہے، لیکن اللہ نے میرے مدنی کو جب بھی پکارا لقب سے پکارا ہے، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے، یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو جب بھی بلایا ہے تو خطاب سے بلایا ہے. چند ایک مقامات پہ جہاں ضرورت تھی اللہ نے حضور کا نام لیا ہے، وہاں بھی نام سے پکارا نہیں بلکہ نام لیا ہے. جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ، یا جیسے فرمایا وما محمد الا رسول، یا جیسے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ورنہ ہر جگہ حتیٰ کہ عتاب کا مقام ہے پھر بھی خطاب سے پکارا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. تو یہ بھی شان محمد مصطفیٰ ہے. حضرت سب کے حضرت صلی اللہ. دعا کرے اللہ ہمیں عظمت مصطفیٰ نصیب فرمائے.